السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت دنوں کا ذکر ہے، بادشاہ خوش بخت کا بیٹا شہزاد جھروکے میں کھڑا ہوا اپنے باغیچے کا نظارہ کر رہا تھا۔ بہار کا موسم تھا، طرح طرح کے پرندے چہچہا رہے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ دلکش آواز بلبل کی تھی۔ جب بلبل چہچہاتی تو تمام پرندے خاموش ہو جاتے اور غور سے بلبل کی آواز سنتے۔ کوئی پرندہ اس کی طرح سیٹی کی آواز نکالتا، کوئی پرندہ اس کی طرح اس کے نغمے کی نقل اتارتا، کوئی اس کی طرح چہچہانے کی کوشش کرتا، لیکن شہزاد ان سب باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ اس کا دھیان کسی اور ہی طرف تھا۔ اس کی ماں ملکہ نور بانو ادھر آئی تو شہزاد کو دیکھ کر بولی، میرے لختے جگر، میرا خیال ہے کہ تم کسی فکر میں مبتلا ہو، مجھے اپنی پریشانی بتاؤ بیٹا۔ شہزاد بولا، امی حضور، زندگی بے لطف ہو کر رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن شہر سے دور کسی گاؤں میں گزاروں، مثلاً گلاب پور۔ ملکہ نور بانو نے کہکا لگایا اور بولی، میں خوب سمجھتی ہوں کہ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو، میرا خیال ہے کہ تمہارے اوپر بھی عنایت کا جادو چل گیا ہے۔ شہزاد حیران ہو کر بولا، امی حضور، آپ کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ ملکہ نور بانو بولی، یہ بلبلیں اسی کے حسن کی تعریف تو کرتی ہیں، لیکن میرے بیٹے، تم شاہ افغانستان کے بیٹے ہو، بادشاہ کی بیٹی کو کسی شہزادی سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ عنایت تو ایک معمولی سی دیہاتی لڑکی ہے، آرمینیا کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں ہیں، اور شہزادی گور سلطانہ تو اپنے حسن و جمال میں لاسانی ہے۔ آذربائیجان کے حاکم کی بیٹی انوری بھی بے حد خوبصورت ہے۔ اپنے وزیر ملک توری کی بیٹی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوئی ہے، تم نے اس میں کیا عیب پایا ہے؟ اس کا حسن اور اچھی سیرت بے مثال ہے۔ شہزاد بولا، امی حضور، میں صرف عنایت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی شہزاد باغیچے کی طرف نکل گیا۔ شہزاد ابھی صرف 20 سال کا تھا، لیکن وہ بہت نازک جسم کا مالک تھا، اس کا رنگ روپ بھی پیلا تھا۔ ایک دن بادشاہ خوش بخت خان نے کہا، بیٹا، تم میری امیدوں کا مرکز ہو، تم شادی کر کے گھر بساؤ، کیونکہ دنیا کا یہی دستور ہے۔ شہزاد ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ اب وہ صبح سویرے شکار کے لیے نکل جاتا اور رات کے وقت واپس لوٹتا۔ بہت سے لوگ اسے دوستی کے خواہش مند تھے، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ اس کے صرف 2 دوست تھے، ایک تو اس کا وفادار نوکر مسرور تھا، اور دوسرا اس کا شکاری کتا جس کا نام جنگی تھا۔ شہزاد اور مسرور دونوں کا لباس بالکل ایک جیسا ہوتا تھا، پہچاننا مشکل تھا کہ ان میں کون نوکر ہے اور کون مالک۔ اس طرح دن بھر پہاڑوں میں گھومتے رہنے سے شہزاد کی صحت اچھی ہو گئی، جسم مضبوط اور توانا ہو گیا، اور چہرے کا رنگ بھی سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن شہزاد اور اس کا ملازم شکار کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گئے اور گلاب پور گاؤں میں جا پہنچے۔ شہزاد ایک چشمے کے پاس بیٹھ گیا، پیاس کے مارے اس کا حلق پر کانٹے پڑ گئے تھے۔ اتفاق سے وہاں دیہاتی لڑکیوں کا گروہ آ نکلا۔ شہزاد نے پانی مانگا تو ایک لڑکی نے پانی کی دھار کے نیچے جگ رکھا، اور جب وہ جگ بھر گیا تو اس نے پانی کو زمین پر اڈیل دیا۔ پھر اس نے دوبارہ جگ بھرا اور اس کا پانی بھی زمین پر گرا دیا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی شہزاد سے مذاق کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے 6 مرتبہ پانی گرایا، 7ویں بار اس نے جگ بھر کر شہزاد کو پیش کر دیا۔ شہزاد نے پوچھا، تم نے مجھے پہلی مرتبہ ہی پانی کیوں پیش نہیں کیا؟ کیا تم مجھے ستا رہی تھی یا میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی؟ لڑکی مسکرا کر بولی، جناب، ہمارے یہاں اجنبیوں کے ساتھ مذاق کرنے کا دستور نہیں۔ جب آپ آئے اس وقت آپ تھکے ہوئے تھے اور جسم بھی گرم تھا، ٹھنڈا پانی پی کر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کو پانی پینے سے روکے رکھا۔ اس دیہاتی لڑکی کا جواب سن کر شہزاد بہت متاثر ہوا، اور اس کے حسن نے تو اس کو حیران ہی کر دیا۔ شہزاد نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی بولی، عنایت۔ شہزاد نے پھر پوچھا، تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ لڑکی بولی، میرا باپ گاؤں کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ لیکن آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ شہزاد ہنس کر بولا، کسی کا نام پوچھنا جرم تو نہیں ہے؟
اگر نام پوچھنا جرم نہیں ہے تو اپنا نام بھی بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو۔ شہزاد بولا، اب اس بات کو راز ہی رہنے دو، جب مناسب موقع ہوگا تو میں تمہیں ان سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ بہت اچھا، اب تم میرا جگ مجھے لوٹا دو۔ عنایت نے شہزاد کو الوداع کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزاد اپنے محل میں واپس لوٹا۔ اس نے اپنی والدہ کو تمام قصہ سنایا۔ شہزاد بولا، امی حضور، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر میں شادی کروں گا تو صرف عنایت سے، ورنہ زندگی بھر کمارا ہی رہوں گا۔ ملکہ نور اور بادشاہ بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے 2 درباریوں کو گلاب پور بھیجا۔ عنایت کے والد گلریز خان نے درباریوں کی بہت آؤ بھگت کی۔ اس نے ان کے لیے بہت خوبصورت قالین بچھایا۔ ایک درباری بولا، میرا خیال ہے آپ کی بیوی نے یہ قالین بنا ہے۔ گلریز خان بولا، معاف کیجئے گا، میری بیوی کا 10 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ قالین میری بیٹی عنایت نے بنا ہے۔ ایک وزیر تعجب سے بولا، ہمارے بادشاہ کے محل بھی اتنا خوبصورت قالین نہیں۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی بیٹی اتنی ہنرمند ہے۔ اس کی شہرت کا چرچا تو ہر جگہ ہے۔ ملکہ اور بادشاہ بھی تمہاری بیٹی کے حسن، سیرت اور ہنرمندی کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ طے کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ وزیروں کا خیال تھا کہ گلریز خان یہ سنتے ہی اچھل پڑے گا اور خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لے گا، لیکن وہ سوچ میں گم ہو گیا اور قالین کے پھولوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ وزیر بولا، بھائی گلریز خان، تم کس فکر میں کھو گئے ہو؟ ہم نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے یا کوئی بری خبر؟ ہم زور اور زبردستی سے تمہاری بیٹی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر تمہاری خوشی ہو تو رشتہ قبول کر لو، اور تمہیں ناپسند ہو تو کوئی بات نہیں۔ گلریز خان بولا، میرے معزز مہمانوں، رشتہ قبول کرنا یا نہ کرنا عنایت کی مرضی ہے، میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی وقت عنایت گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پکے ہوئے انگوروں کی ٹوکری تھی۔ اس نے مہمانوں کو سلام کیا اور انگوروں کے خوشتے تشتری میں رکھ کر انہیں پیش کیے۔ دونوں مہمانوں نے عنایت کو دیکھا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک وزیر بولا، ہم نے سنا ہے کہ تم بہت ہنرمند اور تعلیم یافتہ ہو، پھر تو تمہارے بہت سے شاگرد بھی ہوں گے۔ عنایت بولی، آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، میرے بہت سے شاگرد ہیں۔ انہوں نے گاؤں کے چرواہوں کو بھی پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے۔ وہ گائے بھینسوں کو چرانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو پڑھاتے لکھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر درخت پر الفاظ کھدے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں پر تو جگہ جگہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ وزیر بولا، شہر میں تعلیم کی ایسی قدر و قیمت نہیں، لوگ سست ہیں اور پڑھائی سے دل چراتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ چلو تو وہاں بھی تعلیم عام ہو جائے گی۔ ایک وزیر نے عنایت کے سامنے ریشم کے کپڑے اور زیورات رکھ دیے اور بولا، تحفے بادشاہ خوش بخت نے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ عنایت نے پوچھا، بادشاہ نے مجھے ان تحفوں کا اہل کیسے جانا؟ وزیر بولا، ہمارے بادشاہ کے بیٹے شہزاد نے تمہیں چشمے پر دیکھا تھا، تب سے وہ تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتا۔ بادشاہ نے تمہارا رشتہ شہزاد کے لیے مانگا ہے۔ یہ انگشتری، یہ ہار، یہ بازو بند اور یہ چوڑیاں صرف تمہارے لیے ہیں۔ عنایت بولی، اب میں سمجھی، وہ شکاری اصل میں شہزادہ تھا۔ وزیر بولا، جی آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، وہ تو بہت خوبصورت نوجوان ہے، کیا اسے کوئی ہنر آتا ہے؟ وزیر بولا، کیا کہتی ہو؟ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اسے پڑھنے لکھنے اور ہنر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سینکڑوں آدمی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ عنایت بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو آج حکومت کر رہے ہیں کل کو اس سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر کسی کو ہنر سیکھنا چاہیے، چاہے وہ سلطان ہو، شہزادہ ہو یا اس کا خادم۔ عنایت کی بات سن کر وزیر حیران رہ گئے۔ گلریز خان نے بھی اپنی بیٹی کی تائید کی۔ وزیر بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم شہزادے کو رشتہ اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ہنر نہیں جانتا۔ گلریز خان بولا، آپ نے درست فرمایا۔ آپ جاتے ہوئے یہ تمام تحفے واپس لے جائیے اور شہزاد سے کہہ دیجئے کہ وہ بے حد خوبصورت نوجوان ہے،
لیکن گستاخی معاف، ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم عنایت کی شادی کسی ہنرمند سے کریں گے۔ وزیر نے دیکھا کہ عنایت اپنی بات کی پکی ہے، انہوں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ محل میں واپس پہنچے اور جو کچھ گزری وہ بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، ان کی یہی خواہش تھی کہ شہزاد عنایت کا خیال چھوڑ دے، لیکن شہزاد بولا، عنایت ٹھیک ہی تو کہتی ہے، مجھے بھی عام لوگوں کی طرح کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ آخر بادشاہ خوش بخت نے درباریوں سے پوچھا کہ شہزاد کو کون سا ہنر سکھانا چاہیے۔ ایک درباری بولا، حضور میرا خیال ہے کہ شہزاد کے شایانہ شان پیشہ مخمل بننا ہے۔ بادشاہ کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ شہزاد کی تربیت کے لیے ماہر جلاہے مقرر کیے گئے۔ 1 سال کے عرصے میں شہزاد نے کپڑا بننے کے فن میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے سونے کی تاروں سے مخمل کا تھان بنا اور عنایت کے لیے بھیج دیا۔ جب عنایت نے یہ کپڑا دیکھا تو وہ بولی، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، شہزاد سے کہہ دینا میں شادی کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے یہ قالین شہزاد کو تحفے میں دے دینا۔ یہ کہہ کر عنایت نے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا قالین شہزاد کو بھجوا دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کا جشن 7 دن تک جاری رہا۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد شہزاد کا قریبی خادم مسرور اچانک غائب ہو گیا۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر تھک ہار کر اس کی تلاش چھوڑ دی گئی۔ انہی دنوں بادشاہ خوش بخت خان کا انتقال ہو گیا اور شہزاد تخت پر بیٹھا۔ ایک دن عنایت بولی، بادشاہ سلامت، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو اپنی مملکت کے بارے میں زیادہ علم نہیں اور لوگ آپ کو حقیقت سے آگاہ بھی نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھیس بدل کر اپنے ملک کا دورہ کریں اور جو کچھ لوگوں پر گزرتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بادشاہ بولا، عنایت تم ٹھیک کہتی ہو، جن دنوں میں شکار کھیلتا تھا میں لوگوں کے حالات سے واقف تھا، لیکن اب میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میری غیر حاضری میں تخت پر کون بیٹھے گا اور کون حکومت کرے گا؟ میں حکومت کروں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ آپ محل میں موجود نہیں۔ بالکل ٹھیک، میں کل ہی سفر پر روانہ ہو جاتا ہوں۔ اگر 20 دن کے اندر میں واپس نہ لوٹوں تو تم سمجھ لینا کہ یا تو میں مر چکا ہوں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ بادشاہ شہزاد نے ایک کسان کا روپ دھارا اور ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا۔ اس نے بہت سی نئی نئی باتیں سنی اور دیکھیں۔ آخر ایک دن وہ گھومتا پھرتا شہر فیروز میں جا پہنچا۔ شہر فیروز ایک گنجان آباد شہر تھا۔ شہر کے درمیان میں بازار اور شہر سے باہر بہت سے کارخانے تھے جن میں سینکڑوں کاریگر کام میں مصروف رہتے۔ ایک دن شہزاد چوک میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو ایک ضعیف آدمی کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ لوگ اس کے سامنے سے راستہ صاف کرتے جاتے اور قالین بچھاتے جاتے تاکہ اس کے قدم زمین پر نہ پڑیں۔ شہزاد نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ بوڑھا کون ہے؟ وہ آدمی بولا، تعجب ہے، آپ کو نہیں پتا؟ یہ شخص ہمارا بڑا پروہت ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے قالین اس لیے بچھاتے ہیں کہ کوئی کیڑا مکوڑا کچلا نہ جائے۔ پروہت چلتے چلتے تھک گیا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں نے اس کے لیے قالینوں کا ڈھیر لگا دیا۔ پروہت قالینوں پر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا۔ شہزاد لوگوں کو دھکیلتا ہوا راستہ بنا کر آگے بڑھا تاکہ وہ پروہت تک پہنچ کر اسے قریب سے دیکھے اور اس کی دانش مندانہ باتیں سنے۔ پروہت کی نظر بہت تیز تھی۔ اس نے شہزاد پر نظر ڈالی اور فوراً ہی پہچان گیا کہ یہ شخص بہت دور دراز سے آیا ہے۔ پروہت نے پوچھا، تم کون ہو اور اس جگہ کیوں آئے ہو؟ شہزاد بولا، میں دور دراز شہر کا باشندہ ہوں، کام کی تلاش میں ادھر آ گیا ہوں۔ پروہت بولا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں روزگار بھی دوں گا اور تمہیں تنخواہ بھی معقول دوں گا۔ شہزاد نے سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی۔ پروہت نے اپنے ملازموں سے کچھ کہا تو وہ سب مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ طرح طرح کے سامان سے لدے پھدے واپس لوٹے۔ پھر بڑا پروہت اٹھا اور اپنے مندر کی طرف روانہ ہوا۔ شہزاد اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ آخر وہ شہر کی فصیل کے دروازے تک جا پہنچے۔
پروہت نے اپنے پیچھے آنے والوں کو دعا دے کر رخصت کیا۔ اس نے ایک چابی سے دروازہ کھولا۔ باہر بڑا سا میدان تھا، اس کے درمیان میں ایک مندر تھا۔ یہاں پہنچ کر ملازموں نے سامان زمین پر رکھ دیا۔ پروہت شہزاد اور اس کے ساتھیوں کو مندر کے پیچھے کی طرف لے گیا۔ اس نے ایک زمین کے نیچے بنے ہوئے راستے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم اس راستے پر چلتے جاؤ، جہاں یہ راستہ ختم ہوگا وہیں تمہارے لیے روزی اور تنخواہ کا انتظام ہے۔ یہ ایک سرنگ تھی۔ جو ہی شہزاد اور اس کے ساتھی سرنگ میں داخل ہوئے، پروہت نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن اب سرنگ میں چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سب بہت دیر تک چلتے رہے۔ آخر بہت دور دھیمی دھیمی روشنی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ وہ چلتے چلتے غار میں پہنچ گئے۔ یہاں لوگوں کی چیخو پکار، رونے اور کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایک سایہ چلتا ہوا ان کی طرف آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو شہزاد نے دیکھا وہ بھی انہی جیسا انسان تھا، لیکن کیسا انسان؟ اس کا جسم سوکھ کر ڈھانچہ ہو گیا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، چہرے کی تمام ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے سسکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں سب کچھ دکھاتا ہوں۔ ایک تنگ راستے سے گزر کر وہ دوسرے غار میں پہنچے۔ یہاں بہت سے لوگ نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ تیسرے غار میں دیگوں میں کچھ پک رہا تھا۔ شہزاد نے ایک دیگ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ خوف اور دہشت سے کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دیگ کے اندر مردہ لوگوں کا گوشت پکایا جا رہا تھا۔ اس غار میں کئی سو لوگ کام کر رہے تھے۔ ان کے چہرے بالکل پیلے اور جسم بے حد کمزور تھے۔ سایہ نما شخص بولا، وہ پروہت جو تمہیں دھوکے سے اس جگہ لایا ہے بہت ظالم اور شیطان صفت شخص ہے۔ میں یہاں کئی سالوں سے قید ہوں۔ میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب کے سب مر کھپ گئے۔ پروہت صرف ان لوگوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے جو کوئی کام کرنا جانتے ہیں۔ ان سے خوب کام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں۔ باقی پجاری بھی بڑے پروہت کے ساتھ ہیں۔ شہزاد نے قیدیوں میں موجود اپنے ملازم مسرور کو بھی پہچان لیا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ اتنے میں قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک جلا صفت پروہت بہت سے مسلح لوگوں کے ساتھ غار میں داخل ہوا۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں کہا، کیا تم ہی نئے آنے والے لوگ ہو؟ شہزاد نے ادب سے کہا، جی ہاں۔ تم کون کون سے ہنر جانتے ہو؟ تم میں سے کون کون ہنرمند ہے؟ شہزاد بولا، میں اور میرے ساتھی سبھی ہنرمند ہیں۔ ہم مخمل بن سکتے ہیں جس کے دام ہزاروں اشرفیوں میں ہوتے ہیں۔ پروہت بولا، کیا تم واقعی سچ کہتے ہو؟ جی ہاں، جھوٹ بولنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ بے شک آپ ہمارا امتحان لے لیجئے۔ پروہت بولا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ شہزاد نے ضروری سامان کی تاکید کی اور بولا، ہمیں اس غار میں کام کرنے کی اجازت دیجیے اور ہم گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، ہمیں کھانے میں صرف سبزی دی جائے۔ پروہت غصے میں بولا، اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو یاد رکھو تم سب کو مذبح خانے میں بھیج دوں گا۔ پروہت نے ان کے کھانے کے لیے سبزیاں اور پھل بھیجے۔ شہزاد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے جلد ہی مخمل کا ایک تھیان تیار کر لیا۔ اس نے سونے کے تاروں سے غار میں ہونے والے مظالم کی پوری داستان کشیدہ کر دی، لیکن ہر کوئی اسے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ پروہت بھی مخمل کا تھان دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزاد بولا، تم اس تھان کو ملکہ عنایت کے پاس لے جاؤ، وہی اس کی صحیح قیمت دے سکتی ہے۔ ملکہ عنایت بہت خوبی سے ملک کا کاروبار چلا رہی تھی۔ کسی شخص کو پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ محل میں نہیں ہے، لیکن ملکہ خود بے حد پریشان تھی۔ رات کے وقت اسے ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے اور دن بھر برے برے وسوسے دل میں آتے۔ ایک دن ملکہ عنایت کو اطلاع ملی کہ دور دیش سے کوئی تاجر آیا ہے۔ ملکہ عنایت نے حکم دیا، تاجر کو ہماری خدمت میں حاضر کیا جائے۔ ایک بہت ہی مکروہ چہرے والا شخص ملکہ کے سامنے جھک کر اداب بجا لایا۔ پھر اس نے مخمل کا تھان ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ نے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ بولا، اس مخمل کے بننے والے نے کہا تھا اسے صرف ملکہ ہی خرید سکتی ہے۔ آپ ذرا مخمل کی بناوٹ اور کشیدہ کاری دیکھیے،
پھر آپ بھی میری بات کی سچائی جان جائیں گی۔ ملکہ عنایت نے تھان کھولا۔ کشیدہ کاری کے نمونے میں لکھا ہوا تھا، میری ملکہ عنایت، میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جو شخص یہ مخمل کا تھان لایا ہے وہ اس قید خانے کا نگران ہے۔ فیروز شاہ شہر کے باہر مندر کے پیچھے زمین دوز راستہ ہے۔ میں اس قید خانے میں بند ہوں۔ تمہاری مدد کے بغیر میں اور میرے ساتھی مر جائیں گے۔ ملکہ عنایت نے یہ پیغام بار بار پڑھا۔ وہ بولی، وہ شخص کون ہے جس نے یہ مخمل بنا ہے؟ تم اسے میرے پاس لاؤ تاکہ اسے میں اور بھی نام سے نوازوں۔ پروہت بولا، ملکہ حضور، میں مخمل کے بافندے کو نہیں جانتا۔ یہ تھان میں نے ایک عرب سے خریدا ہے۔ ملکہ عنایت بولی، تم جھوٹ کہتے ہو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کون ہو۔ پھر وہ اپنے محافظوں سے بولی، اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ ملکہ نے اپنے بہادر اور وفادار فوجیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، میرے بہادروں، تمہارے بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ تم سادہ لباس میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے ساتھ چلو۔ دوپہر کے بعد ہم شہر فیروز میں ہوں گے۔ 1 گھنٹے کے اندر تمام فوجی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ گئے۔ ملکہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بولی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ شہر فیروز پہنچ کر ملکہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہارا حاکم کون ہے؟ اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ ایک شخص بولا، ملکہ عالیہ، میں آپ کا خادم اس شہر کا حاکم ہوں۔ کیا تم مندر کے اندر جانے کا راستہ جانتے ہو؟ جی حضور، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ حاکم انہیں مندر میں لے گیا۔ وہ سمجھا کہ یہ لوگ مندر کا معائنہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے لوہے کا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت ملکہ کے فوجی مندر کے اندر گھس گئے اور مندر پر موجود پروہت اور پجاریوں کو چن چن کر قتل کرنے لگے۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ ملکہ عنایت فوجیوں سے بولی، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں یہ شیطان صفت شخص کیا کیا کرتا رہا۔ یہ کہہ کر اس نے مندر کے پیچھے غار تک جانے والے راستے کا دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے غار کے اندر موجود لوگوں کو باہر نکالا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے مردے قبروں سے نکل آئے ہوں۔ وہ بہت مشکل سے چلتے ہوئے باہر آئے۔ اندھیرے میں رہتے رہتے ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی تھیں۔ تیز روشنی میں ان کی آنکھیں چدھیاں گئیں۔ سب سے آخر میں شہزاد اور اس کا خادم مسرور باہر نکلے۔ ان کی آنکھیں بھی دن کی تیز روشنی برداشت نہ کر سکیں، اس لیے وہ آنکھیں میچ کر اندھوں کی طرح راستہ ٹٹولتے ہوئے باہر نکلے۔ شہزاد نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور بولا، آج تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی۔ مسرور بولا، حضور، وہ وقت یاد کیجئے جب دانشمند ملکہ نے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی اس وقت کروں گی جب آپ کوئی ہنر سیکھ جائیں گے۔ حضور، آپ کی جان اسی ہنر کی وجہ سے بچی ہے۔ شہزاد بولا، بے شک میرے عقل مند دوست، یہ ہنر ہی تھا جس نے نہ صرف میری بلکہ میرے ساتھیوں کی بھی جان بچائی۔ بادشاہ شہزاد کی کہانی اور اس کی بہادری کی داستانیں بہت عرصہ تک مشہور رہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو بہادری کے یہ قصے سناتے رہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔